حضرات، یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ہم کیا بھگت رہے ہیں۔ اس پہلو سے اگر آپ حقیقت معاملہ پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ بات خود ہی آپ پر کھل جائے گی کہ مسلمانوں نے اس ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جن مسائل کو اپنی قومی زندگی کے اصل مسائل سمجھ رکھا ہے اور جنہیں حل کرنے کے لیے وہ کچھ اپنے ذہن سے گھڑی ہوئی اور زیادہ تر دوسروں سے سیکھی ہوئی تدبیروں پر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، فی الواقع ان میں سے کوئی بھی ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے حل کی تدبیر میں وقت، قوت اور مال کا یہ سارا صرفہ محض ایک زیانکاری ہے۔ یہ سوالات کہ کوئی اقلیت ایک غالب اکثریت کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود اور مفاد اور حقوق کو کیسے محفوظ رکھے، اور کوئی اکثریت اپنے حدود میں وہ اقتدار کیسے حاصل کرے جو اکثریت میں ہونے کی بنا پر اسے ملنا چاہیے، اور ایک محکوم قوم کسی غالب قوم کے تسلط سے کس طرح آزاد ہو، اور ایک کمزور قوم کسی طاقتور قوم کے دست برس سے اپنے آپ کو کس طرح بچائے، اور ایک پسماندہ قوم وہ ترقی و خوشحالی اور طاقت کیسے حاصل کرے جو دنیا کے زوراور قوموں کو حاصل ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے مسائل غیر مسلموں کے لیے تو ضرور اہم ترین اور مقدم ترین مسائل ہو سکتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کے لیے یہ بجائے خود مستقل مسائل نہیں ہیں، بلکہ محض اس غفلت کے شاخسانے ہیں جو ہم اپنے اصل کام سے برتتے رہے ہیں اور آج تک برتتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے وہ کام کیا ہوتا تو آج اتنے بہت سے پیچیدہ اور پریشان کن مسائل کا یہ جنگل ہمارے لیے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور اگر اب بھی اس جنگل کو کاٹنے میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے ہم اس کام پر اپنی ساری توجہ اور سعی مبذول کر دیں تو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے پریشان کن مسائل کا یہ جنگل خود بخود صاف ہو جائے، کیونکہ دنیا کی صفائی و اصلاح کے ذمہ دار ہم تھے۔ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کرنا چھوڑا تو دنیا خاردار جنگلوں سے بھر گئی، اور ان کا سب سے زیادہ پرخار حصہ ہمارے نصیب میں لکھا گیا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہر جگہ ان کو یہی باور کرائے جا رہے ہیں کہ تمہارے اصل مسائل وہی اقلیت و اکثریت اور آزادی وطن اور تحفظ قوم اور مادی ترقی کے مسائل ہیں۔ نیز یہ حضرات ان مسائل کے حل کی تدبیریں بھی مسلمانوں کو وہی کچھ بتا رہے ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں، لیکن میں جتنا خدا کی ہستی پر یقین رکھتا ہوں اتنا ہی مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ آپ کی بالکل غلط رہنمائی کی جا رہی ہے، اور ان راہوں پر چل کر آپ کبھی اپنی فلاح کی منزل کو نہ پہنچ سکیں گے۔ میں آپ کا سخت بدخواہ ہوں گا اگر لاگ لپیٹ کے بغیر آپ کو صاف صاف نہ بتا دوں کہ آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ میرے علم میں آپ کا حال اور آپ کا مستقبل معلق ہے اس سوال پر کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جو آپ کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہنچی ہے، جس نسبت سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جس کے تعلق سے آپ خواہ چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال دنیا میں اسلام کے نمائندے قرار پائے ہیں۔ اگر آپ اس کی صحیح پیروی کریں اور اپنے قول و عمل سے اس کی سچی شہادت دیں، اور آپ کے اجتماعی کردار میں بھی پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ ہونے لگے، تو آپ دنیا میں سربلند اور آخرت میں سرخرو ہو کر رہیں گے۔ خوف اور حزن، ذلت اور مسکنت، مغلوبی اور محکومی کی یہ سیاہ بادل جو آپ پر چھائے ہوئے ہیں چند سال کے اندر چھٹ جائیں گے۔ آپ کی دعوت حق اور سیرت صالحہ دلوں کو اور دماغوں کو متاثر کرتی چلی جائے گی، آپ کی ساکھ اور دھاک دنیا پر بیٹھتی جائے گی، انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ کی جائیں گی، بھروسہ آپ کی امانت و دیانت پر کیا جائے گا، سند آپ کے قول کی لائی جائے گی، بھلائی کی توقعات آپ سے باندھی جائیں گی، ائمہ کفر کی کوئی ساکھ آپ کے مقابلے میں باقی نہ رہ جائے گی، ان کے تمام فلسفے اور سیاسی و معاشی نظریے آپ کی سچائی اور راست روی کے مقابلے میں جھوٹے ملمہ ثابت ہوں گے۔ جو طاقتیں آج ان کے کیمپ میں نظر آ رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ بر اندام ہوگی،
मादा परस्ताना इल्हाद खुद लंदन और पेरिस की यूनिवर्सिटियों में जगह पाने से आजिज होगा। नस्ल परस्ती और कौम परस्ती खुद ब्राह्मणों और जर्मनों में अपने मोतक़िद न पा सकेगी। और ये आज का दौर सिर्फ तारीख में एक दास्तान इबरत की हैसियत से बाकी रह जाएगा कि इस्लाम जैसी आलमगीर जहां कुशा ताकत के नाम लेवा कभी इतने बेवकूफ हो गए थे कि आसाए मूसा बगल में था और लाठियों और रस्सियों को देखकर कांप रहे थे। ये मुस्तकबिल तो आपका इस सूरत में है जबकि आप इस्लाम के मुखलिस पैरों और सच्चे गवाह हों। लेकिन इसके बरक्स अगर आपका रवैया यही रहा कि खुदा की भेजी हुई हिदायत पर बार बने रहे, न खुद इनसे मुस्तफीद होते हैं न दूसरों को इसका फायदा पहुंचने देते हैं, अपने आप को मुसलमान कहकर नुमाइंदों तो इस्लाम के बने हुए हैं मगर अपने मजमूई कौल व अमल से शहादत ज्यादातर जाहिलियत, शिर्क, दुनिया परस्ती और अखलाकी बेकैदी की दे रहे हैं। खुदा की किताब ताक पर रखी हुई है और रहनुमाई के लिए हर इमाम कुफ्र और हर मंबे जलालत की तरफ रुजू किया जा रहा है। दावा खुदा की बंदगी का है और बंदगी हर शैतान और तागूत की जा रही है। दोस्ती और दुश्मनी नफ्स के लिए है और फरीक दोनों सूरतों में इस्लाम को बनाया जा रहा है। और इसी तरह अपनी जिंदगी को भी इस्लाम की बरकतों से महरूम रखा गया है और दुनिया को भी इसकी तरफ रागिब करने के बजाय उल्टा मुतनफिर कर रहे हैं। और बैद नहीं कि मुस्तकबिल इस हाल से भी बदतर हो। इस्लाम का लेबल उतार कर खुल्लम खुल्ला कुफ्र इख्तियार कर लीजिए तो कम से कम आपकी दुनिया तो वैसी ही बन जाएगी जैसी अमेरिका, रूस और बरतानिया की है। लेकिन मुसलमान होकर ना मुसलमान बने रहना और खुदा के दीन की झूठी नुमाइंदगी करके दुनिया के लिए भी हिदायत का दरवाजा बंद कर देना वो जुर्म है जो आपको दुनिया में भी पनपने न देगा। इस जुर्म की सजा जो कुरान में लिखी हुई है, जिसका जिंदा सबूत यहूदी कौम आपके सामने मौजूद है, इसको आप टाल नहीं सकते। खा मुत्तहिदा कौमियत के अहवनुल बलियतैन को इख्तियार करें या अपनी अलग कौमियत मनवा कर वो सब कुछ हासिल कर लें जो मुस्लिम कौम परस्ती हासिल करना चाहती है। इसके टलने की सूरत सिर्फ यही है कि इस जुर्म से बाज आ जाइए। अब मैं चंद अल्फाज में आपको बताए देता हूँ कि हम किस गरज के लिए उठे हैं। हम सब इन लोगों को जो इस्लाम को अपना दीन मानते हैं ये दावत देते हैं कि वो इस दीन को वाकई अपना दीन बनाए। इसको इनफरादी तौर पर हर मुसलमान अपनी जाती जिंदगी में भी कायम करे और इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम अपनी कौमी जिंदगी में भी नाफिज करने के लिए तैयार हो जाए। हम इनसे कहते हैं कि आप अपने घरों में, अपने खानदान में, अपनी सोसाइटी में, अपनी तालीम गाहों में, अपने अदब और सहाफत में, अपने कारोबार और माशी मामलात में, अपनी अंजुमनों और कौमी इदारों में और बहैसियत मजमूई अपनी कौमी पॉलिसी में अमलन इसे कायम करें और अपने कौल व अमल से दुनिया के सामने इसकी सच्ची गवाही दें। हम इनसे कहते हैं कि मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद इकामत दीन और शहादत हक है। इसलिए तुम्हारी तमाम साई व अमल का मरकज व महवर इसी चीज को होना चाहिए। हर उस बात और काम से दस्तकश हो जाओ जो इसकी जिद हो और जिससे इस्लाम की गलत नुमाइंदगी होती हो। इस्लाम को सामने रखकर अपने पूरे कौली और अमली रवैये पर नजरसानी करो और अपनी तमाम कोशिशें इस राह में लगा दो कि दीन पूरा का पूरा अमलन कायम हो जाए। इसकी शहादत तमाम मुमकिन तरीकों से ठीक ठीक अदा कर दी जाए और इसकी तरफ दुनिया को ऐसी दावत दी जाए जो इत्माम हुज्जत के लिए काफी हो।